برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ استقبال ہے آپ کا ظہور احمد آفیسیل میں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے کے لیے جا رہے ہیں جو صرف کہانی ہی نہیں، اگر آپ دل کی اتھا گہرائیوں سے سنیں گے اور اس ویڈیو کو پوری دیکھیں گے، یہ ویڈیو زیادہ لمبی میں نہیں بناؤں گا، بلکہ صرف 4 5 یا 6 منٹ کے حد سے حد یہ ویڈیو رہے گی، لیکن آپ کو ہندوستان کی وہ تاریخ بتاؤں گا کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا، آپ کی روح زندہ ہو جائے گی، اور جو مسلمانوں کے اوپر آج الزام لگائے جاتے ہیں، جو لوگ الزام لگاتے ہیں، اگر وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور غور سے تاریخ پڑھیں گے اور سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو نفرت بھری ہوئی ہے مسلمانوں کی طرف سے، وہ تمام کی تمام نفرتیں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں علامہ فضل حق خیر آبادی کی۔ جب ہمارے ملک کے اندر انگریزوں نے ہندوستانیوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور طرح طرح سے ایذائیں دینا شروع کر دی تھیں، تو اس وقت سارے لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ اس وقت میں کوئی ان سے، اس حکومت سے، انگریزوں کی طاقت کے سامنے انگریزی حکومت سے ٹکرانے کی کسی کے اندر جرأت و ہمت نہیں تھی۔ اس وقت میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہ مجاہد اسلام علامہ فضل حق خیر آبادی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ایک فتویٰ دیا دلی کی جامع مسجد میں تمام علماء کو اکٹھا کرنے کے بعد میں، اور انہوں نے کہا کہ اب انگریزوں سے لڑنا، انگریزوں سے جہاد کرنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ تمام علماء نے ان کی تائید کی اور تمام علماء ان کے ساتھ میں ہوئے اور ان کا ساتھ دیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام لوگ نکلے، گھروں سے نکلے، اور تمام مسلمان گھروں سے نکلے۔ ایک انقلاب پیدا ہوا پورے ہندوستان کے اندر، اور علماء حق کو اس وقت میں دہلی کی سرزمین پر پھانسی دی گئی، ان کی گردنیں کاٹ کر دلی کی جامع مسجد کے آس پاس درختوں پر لٹکا دیا گیا، تمام علماء کو شہید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد میں ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہم سے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا آپ نے فرض قرار دے دیا ہے، کیا آپ نے اس چیز کا فتویٰ دیا ہے؟ بلکہ جس نے سنا تھا اپنے کانوں سے، اس گواہ کو بلایا گیا، تو وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کی ڈر کی وجہ سے خاموش رہا، کچھ بول نہ سکا، اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ عالم یہ نہیں ہے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ تو وہ رضوان کی جرأت اور ہمت دیکھیے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈر کی وجہ سے بول نہیں رہا، یہ خاموش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں سے لڑنا ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، یہ فتویٰ میں نے ہی دیا ہے۔ اس وقت میں اس جج نے عدالت کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی کو جو سزا سنائی تھی، وہ سزا پورا ہندوستان جانتا ہے۔ انڈومان نیکوبار جو ایک جزیرہ ہے، جہاں کالے پانی کی سزا جو مشہور ہے، جو وہاں کی جیل مشہور ہے، اس جیل کے اندر ان کو ڈالنے کی سزا دے دی گئی۔ کہا ان کو انڈومان نیکوبار بھیج دیا جائے، کہا تم کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی ہے، اور علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈومان نیکوبار کے جنگلوں میں بھیج دیا گیا، وہاں کی جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ اگر ان کی تاریخ کو میں تفصیل سے بتاؤں آپ حضرات کو تو کلیجہ منہ کو آئے گا اور وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ شارٹ کٹ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ کافی علیہ الرحمہ
ایسے ایسے مجاہد، ایسے ایسے غازی، ایسے ایسے ہندوستان کے اندر ہمارے شہید پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پھانسی کے تختے کو خوشی سے چوما اپنے وطن کے لیے، اپنے اس عزیز وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اور آج انہی مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا ہندوستان کے اندر رکھا کیا ہے؟ ارے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا ہندوستان کے اندر رکھا کیا ہے، وہ اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، وہ غور کریں کہ تمہارا ہندوستان میں کیا رکھا ہے۔ سب کچھ تو ہمارے پرخوں کا ہے، ہمارے اسلاف کا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے۔ لال قلعہ ہمارا ہے، تاج محل ہمارا ہے، قطب مینار ہمارا ہے۔ یہ جو ہندوستان کی دھروہر ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے امریکہ سے کبھی براک اوباما آ رہا ہے، کبھی ٹرمپ آ رہا ہے، کبھی برٹش سے کوئی آ رہا ہے، کبھی ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہے، کبھی کہیں سے آ رہا ہے، کبھی کہیں سے آ رہا ہے، جس سے ہندوستان کو ہر سال کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہوتا ہے، جس سے ہندوستان کمائی کرتا ہے، ہمارے ملک کو ترقی ہوتی ہے۔ یہ سب مسلمانوں کی ہی دھروہر ہے، اور آج ان تمام دھروہروں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسی ملک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا ہندوستان کے اندر رکھا کیا ہے۔ ارے جو اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں، جو اس بات کا گیت گاتے ہیں کہ تمہارا رکھا کیا ہے، وہ اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ان بھکتی سے نکلیں، ہماری تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تب ان کو معلوم ہوگا کہ تمہارا ہندوستان کے اندر کیا رکھا ہے۔ تم تو انگریزوں کے جوتے چاٹ رہے تھے، انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، اس وقت میں انگریزوں کی غلامی کر رہے تھے۔ اگر کوئی انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو وہ مسلمان تھے، علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، علامہ کافی علی رحمہ تھے۔ ریشمی رومال کی جو تحریک چلائی تھی وہ کسی اور نے نہیں چلائی تھی، مسلمانوں نے چلائی تھی، سمجھے نہیں؟ اور آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر غدار ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، معاذ اللہ من ذالک۔ ان نیتاؤں نے ایسی نفرت کا زہر ہمارے ملک کے اندر گھول دیا ہے۔ جو پالیسی انگریزوں نے اختیار کی تھی، جو راجنیتی انگریزوں نے اختیار کی تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، کہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور شاسن کرو، راج کرو، بھارت کے اوپر حکومت کرو، اور وہ کر کے چلے گئے، لیکن اپنی یہ راجنیتی، اپنی پالیسی ہندوستان کے اندر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہی آج موجودہ حکومت کر رہی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ہندو مسلم کو آپس میں لڑاؤ، مدعے ڈھونڈو، آپس میں لڑانے کے کسی بھی طرح سے ان کو لڑاؤ آپس میں، اور ہندوستان کے اوپر راج کرو۔ لیکن یاد رکھو، ہر دور تمہارا نہیں ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی، ان کو بھی معلوم ہو جائے گا، جب وہ تاریخ پڑھیں گے تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا، اور وہ بھی خواب غفلت سے اٹھیں گے، غفلت کی جو چادر تانے پڑے ہیں وہ بھی اٹھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس سے تو ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو سرکاریں آج کل کی ہندو مسلم کرا رہی ہیں، اب ان کے چنگل میں نہیں پھنسیں گے، اور انشاءاللہ ہندوستان کی ترقی کے لیے سارے لوگ بڑھ چڑھ کر آگے قدم بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ ہندوستان کو ترقی دلائیں گے۔ یہ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کی ایک مختصر سی میں نے آپ حضرات کو تاریخ سنائی ہے۔ انشاءاللہ ان کے متعلق میں آپ حضرات کو اور بھی واقعات سناؤں گا۔ 1857 عیسوی میں علامہ فضل خیر آبادی نے یہ جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جس سے ہندوستان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا تھا، اور تمام لوگ گھروں سے باہر نکل کر آئے، اور نکلنے کے بعد میں علامہ فضل خیر آبادی کے ساتھ میں لڑے، اور اس کے بعد میں پورے ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب ہندو مسلم سب ایک ہو گئے ہیں اور مسلمان جہاد کے لیے نکل گئے ہیں، اب ہندوستان کے اندر شاسن کرنا، راج کرنا ہمارے لیے بہت دشوار ہے، تو ان کو ہندوستان چھوڑنا پڑا، اور وہ ہندوستان چھوڑ کر اپنے اپنے وطن بھاگ گئے۔ یہ چھوٹی سی ایک تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور بھی انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ آپ حضرات بس ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔